میں نے جو بات سپریم کورٹ میں کہی تھی وہی یہاں پہ کہوں گا کہ یہ ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. دراصل شاہد مسعود جو ہے وہ ایک استعارہ بن گیا ہے ہماری حالیہ تاریخ میں. وہ استعارہ بن گیا ہے ہمارے جو میڈیا میں جو ایک ضابطہ اخلاق کی جس طریقے سے ہم نے خود دھجیاں اڑائی ہیں اور ریٹنگ کی دوڑ میں پڑ گئے ہیں. تو جو میڈیا کا ایک بدنما چہرہ ہے اور اس کے بعد اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، تو اس کا وہ ایک استعارہ بن گیا ہماری نااہلیوں کا اور غیر ذمہ داریوں کا. وہ استعارہ بن گیا، وہ اب ایک نام ہے. اب اس ایک فرد کو کوسنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ذمہ دار تو آپ خود ہیں. وہ آپ نے خود ایک بندہ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، اس کا ذمہ دار وہ تو نہیں ہے، وہ خود تو نہیں بن گیا. تو یہاں سے میں بات شروع کروں گا، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ساری صحافت کو آپ غیر ذمہ دارانہ نہیں کہہ سکتے. چند ایک لوگ ہیں جو کہ جن کی وجہ سے میڈیا کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو ہمارے جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جیسے کہ اے پی این ایس ہے، مالکان کی تنظیم ہے، سی پی این ای ہے، ایڈیٹرز کی تنظیم ہے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے، وہ ٹی وی چینلز کے مالکان کی تنظیم ہے. یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے اپنے اپنے ضابطہ اخلاق ہیں. پھر ایک سپریم کورٹ نے بھی ضابطہ اخلاق بنا کے دیا ہوا ہے، کوئی اس ضابطہ اخلاق پہ عمل درآمد نہیں کرتا. لیکن جب کوئی صحافی جو ہے وہ سیاست میں آنے کی بجائے وہ صحافت چھوڑ کے ڈائریکٹ حوالدار بھرتی ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ حوالدار بھرتی ہوتا ہے، سیدھا سرکاری عہدے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے جو ویورز ہیں اور قارئین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ صحافت میں آتے ہیں کہ جی ہم سچائی کا علم بلند کریں گے، تو یہ تو حکومت کا عہدہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر ایک بندہ جو کہ سرکاری عہدہ لیتا ہے، اس کی وجہ سے پورا جو میڈیا ہے وہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. پچھلے 8-10 سال میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ کام چل رہا تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہ کام چل رہا ہے. کئی دفعہ ہم نے اپنے جو دوست تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار آپ کم از کم صحافت چھوڑنے کا تو اعلان کر دیں. لیکن یہ پچھلے 4-5 سال میں تو ایک عجیب و غریب کام یہ تھا کہ آپ نے ایک سرکاری عہدہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ سرکاری ملازم بھی ہیں، ساتھ میں آپ کالم بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ ٹی وی پروگرام بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے ساتھ کچھ نام نہاد صحافی وہ کام کر رہے تھے جو ملزم عمران علی نے قصور میں نمی زینب کے ساتھ کیا، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ سرکاری عہدے بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کالم بھی لکھ رہے ہیں، وہ ٹی وی پروگرام بھی کر رہے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ اٹھایا شاہد مسعود جیسے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اگر اعلامیہ بنانا ہے تو اس اعلامیہ میں یہ بات ضرور شامل کریں کہ سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ صحافیوں کو سرکاری عہدے دے کر خریدنا بند کریں، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو متحد کرے. اس کا جو دڑوں میں تقسیم ہونا ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ کارکن صحافیوں کے دشمن پہلے بھی اٹھاتے رہے، آج بھی اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا کام پی ایف یو جے کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو پبلسائز کرے. پی ایف یو جے کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ ارلی 50s سے بنا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو پبلسائز نہیں کرتے. اس ضابطہ اخلاق میں یہ چیز شامل کریں کہ جو صحافی صحافت کو سیڑھی بنا کر سرکاری عہدہ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ صحافی بن جاتا ہے. جو بھی جس طرح سرکاری ملازم جو ہے اس پر ایک قانون لاگو ہے کہ 2 سال تک وہ عہدے سے فارغ ہونے کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. تو پی ایف یو جے اس امر کو جو ہے وہ لازم بنائے، اس کو اپنے ضابطہ اخلاق کا حصہ بنائے، اس کو اپنا قانون بنائے آپ کہ جو بھی صحافی صحافت کو سیڑھی بنا کے سرکاری عہدہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس عہدے سے فارغ ہوتا ہے تو کم از کم 2-3 سال تک وہ دوبارہ صحافت میں نہیں آ سکتا. اگر وہ کسی طریقے سے آ بھی جاتا ہے تو پی ایف یو جے اس کو اپنی ممبرشپ نہیں دے گی، نہ ہی کوئی یو جے اس کو اپنی ممبرشپ دے گی. ہم بہت زیادہ فیک نیوز پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ارسپانسبل جرنلزم پہ ہم بات کرتے ہیں،
اور یہ بات معذرت کے ساتھ سینئر کے ساتھ یہ بند کمرے میں ہوتی ہے اور بند کمروں کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ایک پبلک سروس انڈسٹری. میں نے جو دیکھا ہے کہ اس انڈسٹری کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے اونرس نے اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا. میں تقریباً اب تو میرے 60 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. ہم نے ایسے فیک نیوز مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب کو یاد ہوگا, ڈائریکٹلی کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو جب نکالا جا رہا تھا تو سب جب آئے تھے تو پی ٹی وی نے کتنی زبردست قسم کی فیک نیوز بنائی, یاد آپ لوگوں کو. تو یہ فیک نیوز, یہ شاہد مسعود جیسے کریکٹر جو ہے نا کوئی نئے نہیں ہیں, یہ ہم نے پیدا کیے. جیسے کہ حامد نے کہا ہے کہ اونرز آر دی مین پیپل ہو آر ٹو بی میڈ اکاؤنٹیبل. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک فارمر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا سیکرٹری ایرن وائٹ یہاں پر آئے تھے پاکستان. انہوں نے آپ کے منہ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کرائسس بڑی زبردست ہے, کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا وہ تو بڑے وائلیٹ کر رہا ہے ایڈن وائٹ. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے تقریباً 50-60 سال سے جب سے پرہیپس 1958 کے مارشل لا کے بعد سے ہم مستقل کوڈ آف ایتھکس وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں, وائلیٹ کر رہے ہیں. اور کوئی آپس میں جو ہے نا, میں اس زمانے میں ایک گروپنگ تھی, ایک نوآباد کا گروپ تھا, ایک جنگ کا گروپ تھا, دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے اور دونوں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی ایک یونیفائڈ قسم کا کوڈ آف ایتھکس بننا چاہیے. سب اپنی اپنی سیلف انٹرسٹ جو ہے یہ ان کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے کرنے میں زیادہ کرتے بنے اس کے میڈیا میں کوئی ایسا کوڈ آف ایتھکس لے کر آئے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور سب اس کو فالو کریں. آج جب کہ ہم الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ, تو الیکٹرانک میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. جب اگر زینب کیس کی بات کروں تو شاید اگر میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تو میں بالکل یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ زینب کے قاتل کبھی بھی پکڑے نہیں جا سکتے, کیونکہ ایک شخص 8 جو ہے وہ سیریل کلنگ میں جو ہے وہ ملوث تھا اور قصور میں 2015 سے یہ واقعات جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہے تھے. میں سینیٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی ممبر بھی ہوں, تو ہمارے سامنے ایسے کیسز بارہا آتے ہیں. ڈی آئی خان میں جو بچی تھی شریفہ, وہ بھی کمیٹی میں آئی اور جو کچھ ہم نے سنا یقین کریں کہ اس کو دہرانے کی میرے اندر تو سکت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک رول میڈیا کا ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر میڈیا ہائی لائٹ نہ کرتا تو ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے, ہم اس کو ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے کبھی ہمت ہی نہیں جتا پاتے اور یہ سب معاملہ سامنے بھی نہیں آتے اور یہ اسی طریقے سے چھپے رہتے کہ وہ ناسور بنتے جائے اور ان کا کوئی علاج ممکن نہ ہو. لیکن بہرحال خبروں کے اندر جس طرح سے ایک سینسیشنل سارٹ آف ایلیمنٹ آیا کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہوئی, اور جس طریقے سے مجھے یہ بھی پسند نہیں آیا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں سے جس طرح کے انٹرویوز ہوئے تو بہت تکلیف دہ تھے کہ مطلب ہم کیا چیز باری باری دہرا رہے ہیں. پھر ایک ایسی بچی کے والد کو بٹھا کے وہ جو پریس کانفرنس بھی ہوئی یا اس کے بعد بھی جس طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہوئی وہ کافی تکلیف دہ عمل تھا, کیونکہ میڈیا کا کام جو ہے میں سمجھتی ہوں جو آج ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں ہے, مسنگ ہے, تربیت بھی ہے. معاشرے کے اندر جو ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, معاشرے کے اندر اخلاقیات کیسے جو ہے اس کی کیا ضابطے ہونے چاہیے. میڈیا اس پہ بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, لیکن میڈیا چینلز میں یا میڈیا ہاؤسز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بزنس ہاؤسز جو ہے وہ زیادہ بن گئے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, I won't take names, لیکن ایک ہی ایشو پہ 2 اینکرز نے پروگرام کیا. ایک وہ اینکر تھا جو نیوز اینکر سے اینکر بنا ہوا تھا, اور ایک وہ اینکر تھا جس کو آپ پیراٹروپر کہتے ہیں, وہ بھی انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی واٹ ایور یو کال ہم, ہی واز آلسو اے ڈاکٹر. ایک ہی ایشو پہ دونوں نے پروگرام کیا اور دونوں کو پیمرا کے نوٹس ہوئے, اور بات سمپل سی یہ تھی کہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ پری میچور. بہت سارے جو
اینکرز یا وہ کچھ پری میچور جمپ ان کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ فیس کرنا پڑی. اور میں نے یہ دیکھا کیونکہ وہ ایک نیوز اینکر کا کیس مجھے جا کے فائٹ کرنا پڑا تھا کیمرہ میں. اور فرق جو ہے وہ بالکل بہت واضح تھا کہ جو کرنٹ اوپر تھا وہ شاید اس انفارمیشن پہ اس طرح اس نے جمپ ان کیا کہ جس طرح اس سے بڑا سکوپ کوئی نہیں ہے اور میں تباہیاں پھیر دوں. اور وہ تباہی انہوں نے ایسی پھیری کہ انہوں نے اس چینل کی تباہی پھیر دی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. شاید ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی اس خبر کی آڑ میں یا اس کو بنیاد بنا کر کورٹ کسی اور جانب قدم بڑھانا چاہ رہی ہے. ہمارے لوگوں کا یہ خدشہ تھا جو اب تک برقرار ہے کہ اگر صرف خبر کا فیصلہ کرنا تھا کہ جھوٹی ہے سزا دینی ہے سچی ہے تو انہیں سرٹیفکیٹ دینا ہے تو پھر 40-50 لوگوں کو نوٹس جاری کر کے عدالت میں بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے پی ایف جے کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل نے اس پہ غور و خوض کے بعد اس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں بلایا نہیں گیا تھا. اور اس کے لیے ہم نے آسما جہانگیر صاحبہ کی خدمات حاصل کر لی ہے. ہر انسان چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپنے بزنس سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، مگر اس کے اندر 2-3 خوبیاں جو اچھے انسان کی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. نمبر 1 ایتھکس، اخلاقیات، دوسری سنسیئرٹی، تیسری آنیسٹی. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ان 3 چیزوں کے اندر جب آدمی اخلاق ہوگا تو ہر آدمی سے اپنے کسی سے بچہ سمجھ کے مل گیا، کسی سے بڑا سمجھ کے ملے گا، کسی سے بہن سمجھ کے ملے گا، کسی سے دوست سمجھ کے ملے گا. یہ ہوتا ہے اخلاق. ملنے کا اخلاق آپ کے ایکسپریشن کی شروعات ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے سنسیئرٹی. آپ جس پیشے کے ساتھ ہیں اس پیشے کے ساتھ آپ پہلے سنسیئر ہیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے پارلیمنٹری ہو، چاہے جو بھی ہو. آپ اگر ان کے ساتھ سنسیئر رہیں گے تو کبھی بھی آپ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تیسری ہوگی آنیسٹی. اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی کے ساتھ جب آنیسٹی ہوگی تو پھر یہ ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا. آپ کا جو پیشہ ہوگا اس پیشے کے ساتھ آنیسٹی پلس سنسیئرٹی وہ دونوں آپ کو صحیح ٹریک کے اوپر لے کے جائیں گے. جب صحیح ٹریک کے اوپر لے کے جائیں گی تو پھر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اچھی نظر آئے گی، نیگیٹو نظر نہیں آئے گی. اور جب آپ اپنی نظر سے جب آپ چیزوں کو اچھا دیکھو گے تو پھر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور آئے گی اور اس کی رزلٹ بھی اور آئے گی.